اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیے ہم سب اس قرآن کلاس میں ہم جمع ہوتے ہیں نا اللہ کی رضا کی خاطر، تو اپنی نیتوں کو ایک دفعہ دوبارہ خالص کر لیا کریں، اور کہ اللہ ہم تیری رضا کے لیے جمع ہوتے ہیں، تجھے راضی کرنے کے لیے ہم تیرا کلام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ تو چلیں میں بھی اپنی نیت کو پھر سے خالص کرتی ہوں کہ اللہ تیری رضا کی خاطر ہم جمع ہیں، اور ہم جو بھی قرآن کی تلاوت یا ہم سیکھ رہے ہیں اس میں تو ہماری رہبری فرما اور رہنمائی فرما۔ ہماری سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ میں آج ہماری آیت نمبر ہوگی 27 یعنی 27۔ الذین ینقضون، وہ جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، عہد اللہ کا، من بعدی، بعد، میثاقہ، اس کے مضبوط کرنے کے، ویقطعون، اور وہ کاٹتے ہیں، ما، جو، امر اللہ، حکم دیا اللہ نے، بھی، اس کا، ان یوصلا، کہ وہ جوڑا جائے، ویفسدون، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون، جو خسارہ پانے والے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ زینہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ کے، اس کو پکا کرنے کے بعد جو عہد توڑتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ یہ فاسق ہوتے ہیں، اور یہ فاسق کی علامتیں ہیں۔ اور وہ جو عہد ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، یہ عہد کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد، کیونکہ یہ ایک فطری عہد ہے نا، جو انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان سے لیا گیا تھا۔ کب لیا گیا تھا؟ دنیا میں آنے سے پہلے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں بھی بتایا ہے کہ کس طرح سے بندوں سے عہد لیا گیا تھا۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ نے سب انسانوں کو پیدا کیا، پھر ایک جگہ جمع کیا، پھر ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا؟ تو سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو ہم سب نے اللہ کے وجود کا اقرار کر رکھا ہے، یہ ہمارا اللہ کے ساتھ عہد ہے، ہم آپ کو رب مانتے ہیں۔ اور میثاق ہی، من بعد میثاق ہی، اس کو پکا کرنے کے بعد، پکا کب کیا؟ جب دنیا میں آ کر شعوری طور پر ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، یعنی جب پیغمبر بھیجے گئے، انہوں نے آ کر ہمیں یاد دہانی کرائی، اللہ کی پیغام دوبارہ یاد دلایا، تو ہم نے اس عہد کی دوبارہ یاد دہانی کر لی۔ تو فاسق لوگ کون ہیں؟ یعنی وہ لوگ جو اللہ سے کیا گیا عہد پکا کر کے، لا الہ پڑھ کے، اللہ کو ایک تو مان لیتے ہیں، پھر اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے حکم نہیں مانتے۔ تو کیا کرتے ہیں وہ؟ یقطعون، اور یہ اس میں آیت میں ہے نا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کاٹ دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ کیا کاٹتے ہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جوڑا جائے، وہ اس کو کاٹتے ہیں۔ یعنی جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو وہ کاٹتے ہیں۔ اب وہ کیا ہے جس کو اللہ جوڑنے کا حکم دے رہا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ، دیکھیے جڑنا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا، رسولوں کی رشتہ دار، اللہ سے جڑنا، رشتہ داروں سے جڑنا، رسولوں کی مدد کرنا، حق کا دفاع کرنا، دین کے مددگار بننا، دین سے جڑنا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا سب سے پہلے کہ اللہ سے جڑنا، دین سے جڑنا، اور اللہ کے بندوں کا خصوصاً رشتہ داروں کا خیال رکھنا، یہ ہے امر اللہ۔ اللہ نے ہمیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے نا۔ تو دیکھیے کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو جوڑا جائے، ان چیزوں کو وہ لوگ کاٹتے ہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ زینہ ینقضون عہد اللہ من بعدہ میثاقہ، یعنی میثاقہ ہی، ایک تو وہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں پکا کرنے کے بعد، اور پھر وہ اللہ کے حکم کو کاٹتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ نے حکم دیا نا کہ اللہ سے جڑو، دین سے جڑو، اللہ کے بندوں، ان کی حقوق ادا کرو، جس میں کہ خصوصاً رشتہ داروں کا ذکر ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا کہ ان کو جوڑو، وہ ان چیزوں کو کاٹ دیتے ہیں، یعنی تعلقات کاٹ دیتے ہیں نا، رشتہ داروں سے، غریبوں سے، مسکینوں سے، ہمسائے پڑوسیوں سے، یتیموں سے، سب تعلقات کاٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اپنی مرضی کی زندگی، اپنی من چاہی، من مانی زندگی گزارتے ہیں، آزاد بالکل۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ پھر تیسری علامت اللہ تعالیٰ نے فاسقوں کی بتا دی۔ پہلی فاسقوں کی کیا علامت بتائی؟ کہ وہ جو عہد کرتے ہیں اس کو توڑ دیتے ہیں، اور دوسرا کیا؟ جس کا اللہ نے حکم دیا وہ اس کو کاٹتے ہیں، جس سے جڑنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کاٹتے ہیں، یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری کیا ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ،
کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، یہ تیسری علامت۔ تو فساد جو ہے وہ گناہوں کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کی مرضی کے خلاف عمل کرتا ہے نا تو فساد ہوتا ہے۔ جیسے بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں قتل و غارت گری ہے، بہت ساری مشکلات ہیں، کرپشن ہے، لوگوں کے ساتھ اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب فساد ہی تو ہے۔ اور کرپشن بھی یہ کیا ہے؟ دو طرح کی ہوتی ہے نا کرپشن، حصی ہوتی ہے اور مانوی ہوتی ہے۔ تو حصی کیا ہوتی ہے کہ حصی کرپشن کہ ہر چیز کے اندر بگاڑ، فساد، کھانے پینے کی چیزوں میں، اب دیکھیں نا یہ بگاڑ، ملاوٹ وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ بگاڑ ہے۔ یہ سب حصی کرپشن ہے نا۔ اور پھر اس میں یہ کہ فضا میں، ہوا میں، زمین میں، مطلب ہر چیز میں بگاڑ پیدا کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو زمین کو انسانوں کے لیے کتنا اچھا بنایا نا، زمین کو زندہ لوگوں کے لیے اس میں رزق حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، اور اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کو دفنا دو، کتنی اچھی چیز بنائی۔ لیکن ہم نے تو زمین کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا نا۔ آپ دیکھیں کہ زمین کے ساتھ، زمین پر اگنے والی جو نباتات ہیں ان کو کتنا نقصان پہنچایا جا رہا ہے، کتنا یعنی جنگلات کاٹے چلے جا رہے ہیں، سمندروں میں فضلے ڈالے چلے جا رہے ہیں، ان کو خراب کر رہے ہیں، زمین کو خراب کر رہے ہیں۔ مطلب اتنی یہ پورا جو ماحول اور ایک ہے اس قدرتی ماحول، اس کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ سب فساد ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ ہوتا کب ہے؟ جب انسان کے اندر سے خدا کا خوف ختم ہو جائے تو یہ ہوتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کے مطابق جب زندگی بسر نہیں کرتا انسان، اپنی خواہشات کے لیے جیتا ہے، تو یہ سارے مسئلے مسائل پھر جنم لیتے ہیں۔ جب اپنی مرضی دیکھنا چاہتے ہیں نا لوگ، اللہ کی مرضی کو بھول جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ خسارہ کیا ہوتا ہے؟ ہم یعنی کہ ہمارے جو وہی لوگ ہیں نا جو نقصان اٹھائیں گے۔ تو ہمارے معاشرے میں کس کو کہا جاتا ہے نقصان اٹھانے والا؟ کسی کا کوئی نقصان ہو گیا، کوئی بینک کرپٹ ہو گیا، کسی کی کوئی پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا، یہ ہو گیا، کہتے ہیں نقصان ہو گیا۔ لیکن اصل نقصان جو ہے نا وہ آخرت کا ہے، جو اللہ کی حدیں توڑ کر اپنی خواہشات پر جیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ پھر جو نقصان ہے نا، یا اس نقصان کا ذکر ہو رہا ہے، یہ دنیا کے روپے پیسے کے نقصان کی بات نہیں ہو رہی۔ تو دیکھیے اللہ نے ایک طرف اپنی عبادت کا، جیسے پچھلی آیت ہم نے پڑھی نا، تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم لوگ برے انجام سے بچ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، ہاں۔ اور جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، منمانی زندگی جینا چاہتے ہیں، تو یہاں اس آیت میں ان کا ذکر کر کے ان کا انجام بھی بتا دیا کہ بچنے والے وہ نہیں ہیں۔ پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ جائیں گے، بلکہ وہ پھر سخت نقصان اٹھائیں گے۔ کیا کہا اللہ نے؟ اولئکا هم الخاسرون، وہ بہت سخت نقصان اٹھائیں گے۔ تو دیکھیے اس سے نا، اس آیت سے ہمیں چند بہت ہی اہم باتیں پتہ چلتی ہیں، نوٹ کر لیں اپنے پاس، کہ دیکھیے نمبر ایک یہ کہ ہمیں اللہ کے ساتھ عہد کر کے اس کو توڑنا نہیں چاہیے، خواہ وہ عہد الست ہو۔ عہد الست وہی نا جو ہماری پیدائش سے پہلے سارے انسانوں کو اللہ نے عہد لیا، چاہے وہ عہد الست ہو، لا الہ الا اللہ کا وعدہ ہو، یا پھر عام زندگی میں وہ وعدے جو ہم اللہ کے نام پر کرتے ہیں۔ اللہ کے نام پر ہم اس دنیا میں بھی بڑے وعدے کرتے ہیں، تو ہم نے ان کو توڑنا نہیں ہے، ہم نے ان کو پورا کرنا ہے۔ پھر ہم نے اسی آیت سے سیکھا نا، پھر ہم نے دوسرا نمبر 2 اس آیت پہ یہ سیکھا کہ اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑنا ہی چاہیے، ان کو کاٹنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہے وہ ہر وقت جوڑنا چاہیے، ہر لمحہ اپنی سوچ میں اللہ تعالیٰ کو رکھنا چاہیے، اور اللہ کے نمبر 2 اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی پھر اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی تعلق اچھا رکھنا چاہیے۔ نمبر 3 کیا ہے کہ قطع رحمی سے بچنا چاہیے، بالکل۔ لیکن بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ رشتہ داری کاٹنے کے لیے بڑے بڑے عذر بہانے تلاش کر دیتے ہیں۔ اللہ نے جو رشتے بنائے ہیں، خود تو کوئی نہیں بنا نا، تو لوگ سب سے پہلے ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آیا، تھوڑی سی میں معاشرے کی پکچر یہاں کھولتی چلوں، کہ دیکھیے خاندانوں میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی، بہت کم خاندان ایسے ہیں کہ ان میں کوئی کسی سے ناراض نہیں ہوگا۔ زیادہ تر کیا ہوتا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے۔ اگر کسی رشتہ دار کو بتائے جائے نا حقوق، اور پھر معافی کی تلقین کی جائے کہ بھائی اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، معاف کر دو لوگوں کو، تو لوگ آگے سے اتنی باتیں بتاتے ہیں، اتنے عذر بناتے ہیں، اتنے بہانے بناتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو بالکل ٹھیک ہے، ہم نے کیا کیا بھائی، ہم نے تھوڑا ہی کوئی ان لوگوں کو کاٹا ہوا، ہم تھوڑے کون سے ناراض ہیں، بلکہ وہ تو خود ہی ہم سے نہیں ملتے، وہ تو خود ہی ہمیں نہ فون کرتے ہیں، نہ ہم سے کوئی رابطہ کرتے ہیں، نہ انہوں نے کوئی تعلق رکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں بھی کیا ضرورت ہے کہ پھر ہم خود بلا وجہ ان کی زندگی میں جائیں، ہم اپنا سکون سے رہ رہے ہیں، اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہمیں ان کی ضرورت کیا ہے؟ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ رشتہ داروں سے جڑنا کسی ضرورت کے لیے نہیں ہوتا۔ یا اپنے ذہن پہ زور دیں اور نوٹ کریں اس جملے کو، کہ رشتہ داروں سے جڑنا کسی ضرورت کے لیے نہیں ہوتا،
اللہ کا حکم ہے کہ ایسا کرو، جس طرح اللہ کے دیگر حکم ہے نا، تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب بعض اوقات خاندان میں رشتے ہو جاتے ہیں لوگوں کی، بہن بھائی آپس میں بچوں کے رشتے کر لیتے ہیں۔ اب وہ کٹنے کی میں آپ کو اسباب بتا رہی ہوں کہ کٹ کیسے جاتے ہیں۔ ایک تو یہی نا کہ جیسے ابھی میں نے بتایا نا کہ وہ ہم تو ان کے ساتھ ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں، دوسرا رشتے کر لیتے ہیں، پھر وہ جو لڑکا لڑکی ہوتے ہیں ان کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے گھروں میں شکایت دے دیتے ہیں ماں باپ کو۔ اب ماں باپ ایک دوسرے سے کٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے تجھے رشتہ اس لیے تھوڑی نہ دیا تھا کہ تو میری بیٹی کو ستا۔ وہ کہتے ہیں لو، ہم نے تمہارا رشتہ اس لیے تھوڑی نہ لیا تھا، جاؤ آج کے بعد ہمارا تمہارا کوئی ملن نہیں، ملاقات نہیں، اور میں مر جاؤں تو مت آنا۔ سب سے پہلا جملہ تو یہ، یعنی زندگی میں تو کٹے کٹے، مرنے کے بعد بھی کٹے ہوئے ہیں۔ تو بچوں کو اگر پہلی بات تو یہ کہ جو بڑے ہیں نا ان کو بڑا رہنا چاہیے، اور ان کے لیے پھر دل بڑے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ کیسے پھر اس عمل سے بچا جائے گا؟ دل بڑے کرنے پڑیں گے نا۔ یعنی اگر ہم اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں نا، ہم بڑے نہیں ہو سکتے۔ کسی بڑے گھر میں رہنے کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، کسی زیادہ بینک بیلنس کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، کسی بھی ایسی چیز کی وجہ سے کہ جو اس کے پاس زیادہ ہو اس سے وہ بڑا نہیں ہوتا۔ بڑا کس سے ہوتا ہے؟ جس کا دل بڑا ہوتا ہے۔ وہ کبھی بڑا نہیں ہوتا کہ وہ یہ سوچے کہ میں بہت امیر ہوں، میرے پاس بہت بینک بیلنس ہے، یہ ہے، بڑا گھر ہے، بڑی گاڑی ہے۔ وہ بڑا نہیں ہے۔ بڑا کون ہے؟ نوٹ کر لیں، جس کا دل بڑا ہے، جس کا دل اتنا بڑا ہے، سمندر کی طرح گہرا ہے کہ وہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے، سب کچھ چھپا لیتا ہے۔ اور دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہے نا، بعض اوقات لوگ جو جائیداد ملتی ہے ورثے میں تقسیم ہوتی ہے، تو اس میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بہن بھائی ایک دوسرے سے سخت ناراض ہو جاتے ہیں اور اللہ کے اس حکم کو توڑ دیتے ہیں، میل ملاقات بند کر دیتے ہیں، سلام کلام بند کر دیتے ہیں، اور قطع تعلق ہی کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ فلاں نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی، ہمارا حق مار دیا، اس لیے اب ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ میں کہتی ہوں اللہ کے بندو، یہ تعلق تو اللہ نے بنایا ہے نا، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ تم جائیداد کے لیے اس کو کیسے قطع کر سکتے ہو؟ وہ تو اللہ کا حکم ہے۔ کوئی جائیداد کی وجہ سے رشتہ داری تھوڑی نہ بنی ہوئی ہے کہ وہ جائیداد دے گا تو وہ تم اس سے تعلق رکھو گے، وہ تم سے ملے گا تو رکھو گے۔ نہیں، وہ نہیں رکھے، جائیداد نہیں دے، سب بھی جو کچھ بھی ہے، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ پھر بھی اپنا تعلق رکھو۔ کیونکہ دیکھیں نا، معاشرے میں دیکھا گیا کہ بہن بھائی آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی معاملات، چھوٹے چھوٹے پلاٹس ہیں، کوئی جائیداد ہے، کوئی قیمتی چیزیں ہیں، ان کی وجہ سے تو ایک دوسرے سے کہہ دیتے ہیں بھی میرا تیرا اب کوئی ناتا نہیں، اب ہم آپ سے نہیں ملیں گے، آپ ہم سے اب دوبارہ رشتہ ناتا نہ رکھنا۔ لڑائی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے توڑ دیتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ معاملات جو ہیں، یہ تو اس دنیا کے ہیں۔ یہ رشتہ نبھانے کی تلقین تو اللہ نے دی ہے نا، اللہ نے کی ہے نا، اور اللہ نے یہ چیزیں بنائے ہیں تو ہم نے ان کو نبھانا ہے اللہ کی خاطر۔ بعض اوقات ایک اور میں آپ کو وجہ بتاؤں جو ہمارے معاشرے میں کٹنے کی وجہ بن جاتی ہے، آپس میں رشتہ داری کو، ماں اور باپ کی آپس میں لڑائی ہو جائے نا تو وہ بچوں کو بھی لڑا دیتے ہیں۔ وہ اگر فرض کریں کہ بیٹی تھوڑی سی ماں کی بات سنتی ہے تو ماں اس کو ورغلا دیتی ہے، خبردار جو تو نے اپنے ابا کی بات سنی، یا ابا کی سائڈ پہ تم میرے اگر بچے ہو، یعنی بیٹے کو بعض اوقات باپ کہہ دیتا ہے میرے بیٹے ہو تو ماں کی سائڈ نہ لینا، کیونکہ وہ تو میرے ساتھ اتنا برا کر چکی ہے۔ ماں کہتی ہے میرے بیٹے ہو، بچوں کو بھی کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے، یہ ایک چھوٹی سی میں نے مثال دی ہے، اکثر گھروں میں جاتا ہے کہ اچھے ماں باپ اگر فرض کریں کسی بات پہ ناراض بھی ہو گئے، اچھے ماں باپ تو کبھی اپنے بچوں کو رشتہ داری کاٹنے کا حکم نہیں دیتے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے معاشرے میں، فوراً بچوں کو رشتہ داری کاٹتے، ایک دوسرے کی طرف کھینچتے ہیں، خبردار جو تم اس سے ملے اب تم میرے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ فاسق ہے یہ، وہ فاسق کی علامت ہے یہ کہ جو اللہ کی حدوں کو توڑ کر، خون کے رشتوں کو توڑ کر جینا چاہتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ لکھیں کہ فاسق ہے وہ جو اللہ کی حدود کو توڑ کر اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہے، خون کے رشتوں کو توڑ کر۔ تو بعض اوقات رشتہ داروں میں سے بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی رشتہ دار یا کوئی دوسرا بھی بعض اوقات نصیحت کرتا ہے، یا اپنے ماں باپ میں سے بھی کوئی نصیحت کرتا ہے، تو لوگ اس سے بھی ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، اس رشتہ دار سے بھی کٹ جاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے اس کو ہمارے لیے بنایا ہے، ہم نے اللہ کی خاطر رشتہ نبھانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے پرسنل معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے، ہماری پرسنل معاملات میں بولتا ہے، اس سے ملنا جلنا بند کر دو بھائی، یہ بہت عجیب لوگ ہیں، کہتے ہیں یہ تو ہمارے معاملات کے اندر انٹرفیئر کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو حتیٰ کہ بعض اوقات لوگ اپنے ماں باپ کی بات کو بھی برداشت نہیں کرتے، ان سے بھی ملنا جلنا چھوڑ دیتے، کہتے ہیں یہ ہماری زندگی میں عمل دخل کرتے ہیں نا۔ تو یہ
اب ان سے کم ملو کٹ جاؤ. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب قطع رحمی ہے، یہ سب اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے سراسر. ہاں، تو آپ یہ دیکھیے. اور ایک چیز اور بتا دوں کہ بعض اوقات ایک اور بڑی کامن چیز معاشرے میں نظر آتی ہے. اگر کوئی امیر ہے، اگر بہن بھائیوں میں سے یا رشتہ داروں میں سے، تو وہ بیچارے غریب سے ملنا چھوڑ دیتے، کہتے اس کی وجہ سے ہماری بڑی انسلٹ ہو جاتی ہے. اکثر محفلوں میں ہوتا ہے کہ وہ ان کا امیروں کا اپنا ایک سرکل ہوتا ہے جس کے اندر بڑے بڑے بڑی گاڑیوں والے اور بڑے بڑے اچھے ڈریسز پہن کے آئے ہوئے ہوتے ہیں لوگ. اب اس میں کوئی غریب رشتہ دار آ گیا سمپل سے کپڑے پہن کے، تو لوگ اس سے کٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اس سے زیادہ اس کو وہ نہیں کرو، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے. لوگوں کو پتہ چلے نہ چلے، اللہ کو سب پتہ ہے کہ یہ تمہارا رشتہ دار ہے اور تم اس کو کتنی عزت بخشتے ہو اور کتنا اس کے ساتھ ملتے ہو. وہ امیری اور غریبی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اللہ نے دیا ہے، جو اس کو نہیں دیا وہ بھی اللہ نے. لیکن تمہاری اور اس کی رشتہ داری تو اللہ نے بنائی ہے نا، اور اللہ نے تم پر فرض کیے کہ تم اس کے ساتھ نبھاؤ. تو دیکھنا یہ نہیں ہے کہ وہ امیر ہے یا غریب ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ رشتہ دار ہے اور اللہ نے اس کو بنایا، تو اس کو اگنور نہیں کرنا. لیکن ہوتا کیا ہے معاشرے میں، اگنور کر دیتے ہیں لوگ. اور دور دراز کا کوئی رشتہ دار ہوگا جس کے ساتھ رشتہ داری بھی کوئی نہیں ہوگی اتنی بڑی خاص، لیکن اس کا کوئی سٹیٹس ہوگا، اس کا کوئی اس طرح کی چیز ہوگی، کوئی اس کی نام بری ہوگی، کوئی اس کا پیسہ روپیہ ہوگا، کوئی اس کی شان و شوکت ہوگی، کوئی اس کا بڑا عہدہ ہوگا. تو دور دور والے بھی کہیں گے وہ میرا فلانا رشتہ دار ہے، اور اس کو اور قریبی کر کے بتائیں گے وہ میرا فلاں ہے. جس کا کوئی نام بڑا ہوگا نا، اس کا بھی رشتہ بھی بڑا سا بتائیں گے کہ یہ میرا، چاہے وہ قریب کا اتنا رشتہ دار ہو بھی نہیں، اور جو بیچارہ قریب کا سگا بہن بھائی بھی ہو، اس کی حالت پتلی ہو، اس کے کپڑے اچھے نہ ہو، اس کے ایسی حالت ہو، کہیں گے ہاں یہ وہ بس ہیں ہمارے جاننے والے ہیں، رشتہ دار ہیں. تو یہ ہوتا ہے اگنور کرنا، یہ ہوتا ہے کاٹنا. تو بعض اوقات جو ہے نا ایک چیز اور بھی کرتے ہیں لوگ، رشتہ داروں کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، ان سے کٹو بھائی، نظر لگاتے ہیں بڑی، جب آتے ہیں نا ہائے لگا جاتے ہیں، تعویذ گنڈے الگ کرتے ہیں، کچھ کھلا دیتے ہیں، ان کے گھر جاؤ نا فلانے کو کچھ پلا دیا تھا، کچھ بھول گئے تھے ہم، کچھ انہوں نے دم پھونک دیا تھا ہمارے اوپر، ان کے گھر نہ جاؤ، ان سے نہ ملو. اچھا وہ بیچارے کوئی کرتے بھی چاہے کچھ نہ ہو، وہ آئیں تو ان کو عجیب عجیب کر دو نظروں سے، ان کے اوپر ایسی سخت نظریں رکھو کہ ہمارے کھانے میں کوئی چیز نہ ملا جائے، ہمارے اوپر کوئی دم چھوکا نہ کر جائے، ہمارا یہ نہ کر جائیں، چیزیں چھپا دو، اس کو ڈھک دو، اس کو ڈھک دو، ہائی لگا دیں گے، نظر لگا دیں گے، فلانا کر دیں گے. بھائی میں تو چاہتی نہیں ہوں کہ ان لوگوں سے ملا جائے. کیوں؟ نظر لگاتے ہیں، ہائی لگاتے ہیں، تعویذ گنڈے کرتے ہیں، اور کیا باتیں کرتے ہیں، اوپر سے ہمارے اوپر دم چھکا کرتے ہیں. بھائی یہ کوئی باتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ماننے والے ہیں نا، وہ جو اللہ کے حکموں کو ماننے والے، وہ تو یہ حرکتیں نہیں کرتے. یہ تو شیطان کے وسوسے ہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، صرف بدگمانی کہ یہ فلاں ٹائم آئے تھے، ہمارا یہ نقصان ہو گیا تھا. بھائی اللہ فائدہ نقصان کا مالک ہے. بندہ چاہے لاکھ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، کوئی آپ کا فائدہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور کوئی آپ کا نقصان نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. تو یہ وسوسے ہوتے ہیں، بدگمانیاں ہوتی ہیں، اور یہ بدگمانیاں صرف شیطانی وسوسے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی. اس کو لکھ لیں اپنے پاس. اگر ایسا ہوتا ہے نا کہ، اور ایک چیز اور جو آپ نے بھی دیکھی ہوگی معاشرے میں، کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے، بچے نہیں ہیں اس کے، تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ ان سے کٹتے ہیں. میں نے دیکھا کہ وہ آ جاتے ہیں بیچارے، یا کوئی جو جن کی اولاد نہیں ہوتی نا، لوگوں سے وہ بھی کٹتے ہیں. کچھ لوگ ان سے کٹتے ہیں، کچھ، اب دو صورتیں میں بتاتی ہوں. جو بچے جن کے نہیں ہیں، اب لوگ نا ان کو مطلب وہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی اتنے نصیبوں والے لوگ نہیں ہیں، یعنی ان کی زندگی میں جو محرومی ہے. ارے بھائی یہ محرومی تو اللہ نے دی ہے نا، اللہ نے اولاد دیا آپ کو اور ان کو نہیں دی، تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ تو ان کو نا بس ایسے خوش قدم نہیں سمجھیں گے اور ایسے باتیں کریں گے کہ یہ خوش قدم نہیں ہے، اب آ گئے ہیں چلو، مطلب ان سے ذرا بچ کے رہو، بچے چھپا لو ان سے، ان کی گود میں نہیں دو. اچھا وہ، اور پھر جو وہ لوگ ہوتے ہیں، کہیں کہیں، سب نہیں، میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں، تو وہ بھی کٹتے ہیں لوگوں سے، کہتے ہیں کیا کریں، وہ تو لوگ اتنے سوال کرتے ہیں، اولاد کیوں نہیں ہوئی، بیماری ہے کیا، یہ ہے کیا، وہاں دکھاؤ. وہ بھی کٹ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم اتنے لوگوں کا جواب نہیں دے سکتے، ہر جگہ جاؤ تو لوگ یہی سوال کرتے ہیں. تو دیکھیے، اور ہوتا ہے نا وہ پھر کٹ جاتے ہیں. تو پھر وہ کیوں کٹ جاتے ہیں؟ ان کے اختیار میں تو نہیں، انہیں نہیں کٹنا چاہیے نا. یہ سب قطع رحمی کے اسباب ہیں. یہ میں نے جو ایک دم جلدی جلدی سب چیزیں بتائی ہیں نا، کہ اور بھی کچھ ذہن میں آئے گا تو بتاؤں گی، کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو قطع رحمی کے. اچھا کوئی عورت بیچاری خاندان کی بیوہ ہو جاتی ہے،
اب وہ شادی بیاہ میں آ گئی تو اس سے چیزیں چھپا رہے ہیں، نظر لگا دے گی، ہائی لگا دے گی، بدشگونی کر دے گی، کوئی رسم نہ کراؤ، اس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ اثر پڑ جائے گا، اس پریگننٹ عورتیں اس سے بچ رہی ہیں، اور فلانا اس سے خوشیوں میں بچ رہے ہیں، بھئی یہ تو اس کے ساتھ تو یہ ہوا۔ یہ نہیں سوچتے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ کی طرف سے ہوا نا، کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے رشتہ داروں کو بیچاروں کو لوگ کاٹ دیتے ہیں۔ تو یہ ساری اور وہ بیچاری ہرٹ ہوتی، پھر وہ دوبارہ وہ بھی نہیں جانا چاہتی، وہ کہتی ہم نہیں جاتے، لوگ ہمیں عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں اور لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں اور ہمیں کمتر سمجھتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ بھی کٹ جاتے ہیں۔ تو یہ سارے اسباب ہیں، یہ سارے اسباب ہیں قطع رحمی کے، کیونکہ دیکھیے ہم لوگ یہ چیزیں معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سن رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہمارے کانوں میں آواز آ رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بول رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ سارے عذر بہانے ہیں، ایسی باتیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ کو سننے کو ملیں گی، اور آپ اس کو دیکھیں کہ ان وجوہات کے اوپر لوگ جو ہیں وہ رشتوں کو کاٹتے ہیں زیادہ تر، اور لوگ، اور بعض دفعہ لوگ جیلس ہوتے ہیں، کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، کسی کے پاس اللہ نے اتنا دیا ہوا ہوتا ہے تو لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں اب میں نے نہیں جانا اس کے گھر، میں نے نہیں جانا۔ بھائی تم نے کیوں نہیں جانا؟ اللہ نے اس کو دیا ہے، تم کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ تو نے اس کو دیا مجھے بھی دے، تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے دے گا، یہ تھوڑی کہ آپ کٹ کے بیٹھ جاؤ۔ اور بعض اوقات لوگ بےچارے بہت دن کو اللہ دے دیتا ہے، جیسے میں نے پیچھے بتایا، وہ غریبوں سے کٹ جاتے، کہتے ہیں ان کی گلیوں میں ہم نہیں جا سکتے، بڑے مچھر مکھیاں اور بڑا ماحول خراب ہے، اور ہمارے بچے جا کے خراب ہوں گے، اس لیے ہم ان سے نہیں ملیں گے۔ اور ان کو بیچاروں کو دعوتوں میں نہیں بلاتے، کہتے ہیں انہوں نے اچھے کپڑے کون سا پہن کے آنا ہے، ہماری انسلٹ کریں گے، ان کو اگلی اگر بلا بھی لو تو ان کو پیچھے پیچھے بٹھاؤ اور جلدی کھلا پلا کے رخصت کرو، زیادہ ان کو لفٹ بھی نہیں کرانی ہے، زیادہ ان کو بلا بلا کے ملوانا بھی نہیں ہے، کسی سے کاٹ کے رکھنا ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ رشتے دار ہیں ہمارے۔ تو دیکھیے یہ ساری باتیں اس معاشرے میں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ ہوتی ہیں نا۔ ابھی میں اینڈ پہ آپ کو شاید ٹائم ہوگا تو موقع دوں گی۔ تو دیکھیے کہ یہ کیا ہے، لوگوں سے یہ جو ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ تو یہ کیا ہے، دوسروں کی زندگی میں بعض لوگ اتنی مداخلت کرتے ہیں، سچ مچ اتنے سوالات کریں گے، اتنی ٹو لگائیں گے، اتنی باریک باریک باتیں پوچھیں گے، تو پھر دوسرے کٹنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی آ رہا ہے فلانا سوالوں کا پلندہ لے کے، دور ہٹو، کٹو اس سے، بچو اس سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس سے لوگ ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے نا کہ یہ سارے جو عذر بہانے چلا کے اور اللہ کے حکم کو اگنور کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، وہ جو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ کاٹنے کا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے نا، اور دوسرا یہ کہ وہ زمین پر فساد پھیلاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ سے عہد توڑ دیا جائے، اللہ سے تعلق توڑ دیا جائے، اور جب بندوں کے ساتھ زیادتیاں کی جائیں اس قدر، یہ ساری زیادتیاں تو ہیں، تو ایک بندہ کر رہا ہوتا ہے، دوسرے کے ساتھ ہو رہی ہوتی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فساد ہوگا نا، بگاڑ ہوگا نا، بالآخر ہوگا کیا؟ اولئک هم الخاسرون، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہ سب کام کرنے والے کون ہیں؟ خاسرون ہیں، لوزرز ہیں، نقصان کی زندگی اٹھانے والے ہیں، چاہے وہ نقصان دنیاوی اعتبار سے ہو، آخرت میں تو ہوگا۔ اچھا، ایک چیز یہ کہ بعض اوقات اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں تو کامیاب ہوتے ہیں، لیکن وہ دنیاوی اعتبار سے بہت کامیاب بھلے کیوں نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے کمانے کے چکر میں، بزنس کے چکر میں کٹ جاتے ہیں، دوسروں سے ملتے ہی نہیں، کہتے میں بہت مصروف ہوں بھائی، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اپنا کماؤں یا رشتہ داریاں نبھاؤں، میرے سے اتنا ٹائم نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، تو خصوصاً رشتہ داروں کے پاس تو جانے کا وقت نہیں ہوتا، ان کو بس یہ ہوتا ہے کہ بس کام کرو کام کرو۔ تو دیکھیے بات، اور اپنے کمائی کے اندر اتنے خوش ہوتے ہیں کہ وہ دن رات کما کما کے اتنے اپنے خزانوں میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں پھر کوئی دوسرے لوگ تو نظر ہی نہیں آتے کہ ان کے ساتھ مل کے کرنا کیا، وقت برباد کرنا ہے کیا۔ تو بات یہ ہے کہ دراصل دنیا میں اگر قارون کا خزانہ بھی مل جائے نا، تو بھی وہ اپنے آپ کو خوش قسمت نہ سمجھے۔ کون؟ اگر اس کی زندگی میں یہ گناہ شامل ہے، کس کی؟ جو اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، جو اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو توڑتا ہے، اور پھر اس کا نہ تو اللہ سے کوئی تعلق ہے، کوئی نمازوں کا ٹائم نہیں، روزوں کا ٹائم نہیں، کوئی دھیان ہی نہیں، قرآن کا ٹائم نہیں، بس کمانے میں لگے پڑے ہیں، اپنی زندگی میں لگے پڑے ہیں، اور رشتہ داری نبھانے کے لیے ٹائم نہیں، رشتہ داروں سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ فساد ہے۔ تو ایسا شخص پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ خاسرون جو کہا گیا ہے نا، اولئک ہم الخاسرون، وہ پھر خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو اگر خاسرون کو کا جو لفظ ہے، اگر دنیا کے نقطۂ نظر سے بھی دیکھے نا، تو یہ بات نظر آتی ہے۔ جب انسان اللہ سے تعلق نہیں رکھتا نا، وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اب مردہ دل ہو جاتا ہے ان کا،
دل میں چین سکون ختم ہو جاتا ہے، اس بنجر زمین کی طرح جو سوکھی سڑی زمین پڑی ہوتی ہے نا، دیکھ کر آنکھوں کو بھی نہیں اچھا لگتا، لیکن سبزہ لہلہاتا ہوا آنکھوں کو بھی اچھا لگتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو اگر دنیا میں خود کو بہت سمجھتے ہیں نا اور اللہ کے حکموں کو توڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اندر سے خوش نہیں ہوتے۔ اور جب انسانوں سے تعلق نہیں نا اچھا رکھتا تو بھی وہ خوش نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ میں نے دیکھا بھی ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوا، بڑے ڈپریشن میں رہتے ہیں، ہر وقت ان کا سکون برباد ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں سماجی حیوان بنایا نا، ہم معاشرے میں رہیں گے، اپنے لوگوں میں رہیں گے، ان کے ساتھ جڑ کے رہیں گے، تو ہمیں جو دل کو خوشی ہوگی، ہماری روح کو خوشی ہوگی، اور جو خوشی ہمیں اندرونی ملے گی، اللہ نے ہماری ضرورت بنائی، اللہ نے ہر چیز ہماری، جس طرح ہماری باڈی بنائی، ہمارا دل بنایا، ہمارا دماغ بنایا، تو اللہ نے ہمیں جوڑا ہے، تو ہمارا کچھ فائدہ ہے تو جوڑا ہے نا کوئی۔ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھے چلیں گے اور اللہ سے بہت زیادہ تعلق جوڑ کے چلیں گے اور حقوق العباد ٹھیک سے پورا کریں گے، تو اس میں اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، فائدہ تو ہمارا ہے۔ تو جو شخص بھی یہ نہیں کرتا تو وہ یقیناً خسارے میں ہوتا ہے، وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ یہ بات میں آپ سے اس آیت کی روح سے کہنا چاہ رہی ہوں۔ تو یہاں پر ہم نے آیت نمبر 27 کمپلیٹ کی ہے۔ ابھی یہیں رہیے گا، نیکسٹ کلاس میں ہم آیت نمبر 28 پر آتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔